جنت اور اہل جنت، کتاب و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جنت اور اہل جنت سے متعلق تفصیلی معلومات پر مشتمل دلوں میں جنت کا شوق اور اس کے حصول کے لیے عملی جد و جہد کا ولولہ پیدا کرنے والی ایک منفرد کتاب۔ تالیف علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 751 ہجری۔ ترجمہ و تلخیص مولانا خورشید انور ندوی، مدنی، دارالعلوم سبیل السلام، مدینۃ العلم، حیدرآباد، الہند۔ کچھ مصنف رحمہ اللہ کے بارے میں: نام، لقب، کنیت اور مختصر نسب: شمس الدین، لقب ابو عبداللہ، کنیت محمد، نام بن ابو بکر بن ایوب بن سعد بن حریز الزراعی الدمشقی، مشہور نام ابن قیم الجوزیہ۔ آپ اس نام سے اس لیے مشہور ہوئے کیونکہ آپ کے والد محترم ابو بکر بن ایوب مدرسہ جوزیہ کے نگران و ذمہ دار تھے۔ قیم عربی لفظ ہے جس کے معنی نگراں کے ہیں۔ اس مدرسہ کو علامہ محی الدین ابو المحاسن یوسف بن عبد الرحمن بن علی بن الجوزی، متوفی 656 ہجری نے 652 ہجری میں قائم فرمایا تھا۔ سن و جائے پیدائش: علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی پیدائش 7 صفر 691 ہجری کو حوران کی ایک بستی زرع میں ہوئی جو شہر دمشق سے مشرقی جانب 55 میل دور ہے۔ دمشق منتقلی اور حصول تعلیم: کچھ عرصے بعد آپ حوران سے دمشق آئے اور پوری محنت، لگن اور دلچسپی کے ساتھ حصول تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ اساتذہ: آپ نے اپنے زمانہ کے بلند پایہ اصحاب علم و فضل اور ماہرین آداب و فنون سے کسب فیض کیا، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: نمبر 1، شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم المعروف بابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 728 ہجری۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان سے نہ صرف اصول اور فقہ میں استفادہ کیا بلکہ ان سے شدید محبت و عقیدت کی بنا پر مختلف آزمائشی مراحل میں ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب بعض نظریاتی و عقائدی تنازع کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے تو ابن قیم علیہ الرحمہ نے بھی وہاں ان کی رفاقت نبھائی۔ نمبر 2، خود ان کے والد بزرگوار جناب ابو بکر بن ایوب علیہ الرحمہ، ان سے علم الفرائض، ترکہ کی تقسیم کا علم حاصل کیا۔ ان کے والد بڑے پایہ کے عالم تھے، خاص طور پر علم فرائض میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول وہ بڑے عبادت گزار اور تکلفات سے نہایت دور تھے۔ ان کی وفات 723 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3، حدیث کا علم آپ نے شہاب النابلسی، قاضی تقی الدین بن سلیمان، ابو بکر بن عبد الدائم، عیسیٰ المطعم، اسماعیل بن مکتوم اور فاطمہ بنت جوہر وغیرہ سے حاصل کیا۔ نمبر 4، عربی زبان و ادب کے سلسلے میں ابو الفتح البالی اور شیخ مجد الدین تونسی کے سامنے زانوئے تلمذہ کیا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے چشمہ علم و فضل سے بے شمار تشنگان علم و دین نے سیرابی حاصل کی اور وہ اس آفتاب علمی کی کرنوں سے فیضیاب ہو کر علوم و فنون کے افق پر اپنے اپنے زمانے میں روشن ستارے بن کر چمکے۔ ان میں سے چند مشہور ترین شاگرد یہ ہیں: نمبر 1، الامام الحافظ زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن رجب البغدادی،
انہوں نے حدیث، فقہ، تاریخ میں بڑی مفید اور گراں قدر کتابیں لکھیں۔ ان کی وفات 795 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2، حافظ عماد الدین بن عمر بن کثیر البصری، جو تفسیر قرآن العظیم المعروف، تفسیر ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ جیسی عظیم کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی وفات 774 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3، حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد المعروف بابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمہ، وہ بھی حدیث و علوم حدیث سے بڑا اشتغال رکھتے تھے، عظیم مصنف تھے۔ 744 ہجری میں وفات ہوئی۔ نمبر 4، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عبد القادر النابلسی الحنبلی علیہ الرحمہ، متوفی 797 ہجری۔ آپ کے شاگردوں میں خود آپ کے فرزند ابراہیم اور عبداللہ ہیں۔ انہوں نے فقہ اور عربی علوم و آداب میں آپ سے استفادہ کیا اور والد بزرگوار کی وفات کے بعد ان کی جگہ پر مدرسہ صدریہ میں تدریسی فرائض انجام دیے۔ تصانیف: علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ کا اسلوب نگارش بڑا علمی، سنجیدہ اور پروقار ہونے کے ساتھ ساتھ ادب اور بلاغت کی چاشنی اور تعبیرات کی دل آویزی لیے ہوئے ہے۔ ان کی زبان سادہ اور عام فہم ہونے کے باوجود بڑی طاقتور اور مؤثر ہوتی ہے۔ ان کی زیادہ تر تحریریں از دل خیزد بر دل ریزد کا صحیح مصداق ہیں۔ زیادہ تر تصانیف پر علمیت کی چھاپ اور محدثانہ رنگ غالب ہے۔ مثالوں اور محاورات کے ذریعہ معنوی چیزوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ عقل و تصور کے نہایت قریب ہو جاتی ہیں اور محسوسات کی طرح یقینی معلوم ہوتی ہیں۔ انہوں نے حدیث، سیرت، تاریخ، مناظرہ، فرق باطلہ اور اکثر علوم و فنون میں نہایت مفید اور معلومات سے لبریز تالیفات رقم فرمائی ہیں۔ ان کی زیادہ تر تحریریں جہاں اخلاقیات اور معاشرتی اصلاح سے متعلق ہیں، وہیں ان تمام فرقوں، تنظیموں اور جماعتوں پر نشتر لگاتی ہیں جو ان کی تحقیق کے مطابق دین مستقیم کی راہ اعتدال سے منحرف ہو گئی ہیں۔ تصوف کی مخالفت کے باوجود ان کی کتابوں سے ان مقاصد و اغراض کی اہمیت جھلکتی ہے جو تصوف کے بنیادی اجزاء ہیں۔ انہوں نے 60 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، جن میں بعض مطول، بعض متوسط اور بعض مختصر ہیں۔ ذیل میں ہم ان کی چند اہم مشہور کتابوں کا ذکر اجمالاً کرتے ہیں۔ علمی مقام: اوپر جن تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ کا علمی مقام کتنا اونچا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف انواع و علوم و فنون اور آداب سے کتنا نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار اصحاب علم و فضل اور اہل قلم نے ان کی شان میں اچھے خیالات کا اظہار کیا اور ان کی علمیت اور فضل و کمال کا دل کھول کر اعتراف کیا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ حدیث، متون حدیث اور بعض رجال حدیث پر بڑی توجہ دیتے، فقہ سے بھی اشتغال رکھتے تھے اور عمدہ طریقہ سے اس کے مسائل کی تبیین و توضیح کرتے تھے۔ نحو کے اندر بھی درایت حاصل تھی۔ کتاب و سنت سے خاص شغف تھا۔ آپ نے علم کی نشر و اشاعت کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے علم و عمل اور فضل و کمال اور ذوق عبادت کو اس طرح سراہتے ہیں، متعدد علوم، خاص طور پر علم تفسیر و علم حدیث میں بڑا کمال پیدا کیا، اور جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ 712 ہجری کو مصر سے واپس ہوئے تو ان کا دامن ان کی وفات تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے اور ان سے بہت زیادہ علم حاصل کیا۔
ان سے پہلے جو ان کا علمی اشتغال تھا وہ الگ رہا۔ چنانچہ بہت سے فنون میں وہ یکتائے روزگار بن گئے۔ وہ دن و رات طلب علم اور تدرع الہا میں لگے رہتے۔ وہ اچھے قاری اور بڑے اخلاق مند تھے۔ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے، کسی سے حسد نہ کرتے، نہ اسے تکلیف پہنچاتے اور نہ کسی سے کینہ رکھتے، اور میں اس وقت کسی کو نہیں جانتا جو ان سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو۔ قاضی برہان الدین الزرعی نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے کوئی شخص ایسا نہیں جو ان سے زیادہ وسیع علم والا ہو۔ انہوں نے مدرسہ صدریہ میں فرائض تدریس اور مدرسہ جوزیہ میں امور امامت انجام دیے۔ انہوں نے مختلف فنون میں بہت زیادہ کتابیں لکھیں۔ آپ کو علم، مطالعہ، تصنیف و تالیف اور کتابوں کا ذخیرہ جمع کرنے سے بڑا لگاؤ تھا۔ آپ نے اپنے پاس اتنی کتابیں جمع کر لی تھیں جو دوسروں کے پاس نہیں پائی جاتی تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ مضبوط دل والے اور وسیع العلم تھے۔ آپ اختلافی مسائل اور اسلاف کے مسالک سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ صحیح دلائل کا التزام کرتے اور ان پر عمل کرنے کو پسند کرتے تھے، محض رائے پر تکیہ نہ کرتے۔ وہ حق کا اعلان کرنے والے تھے اور اس سلسلہ میں کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ الغرض، جن لوگوں نے بھی آپ کی زندگی اور سوانح کے متعلق لکھا ہے، تقریباً سبھی نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا، جس سے علم و عمل، تصنیف و تالیف اور دوسرے فنون میں آپ کے اونچے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ وفات۔ علم و معرفت کا یہ آفتاب برابر اپنی ضیاء پاش کرنوں سے جہالت و خرافات کی تاریکیاں دور کرتا رہا، یہاں تک کہ 23 رجب 751 ہجری بروز پنجشنبہ عشاء کے وقت لوگوں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے دن دمشق کی جامع مسجد میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور دمشق کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ نوٹ: مصنف رحمہ اللہ کی زندگی کا یہ اجمالی خاکہ ان کی معارک الآراء کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، مطبوعہ مکتبۃ المنار الاسلامیہ، کویت کے شروع میں ناشر کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ مختصر مگر جامع معلومات سے لیا گیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کا تحریر کردہ مقدمہ کتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جنت الفردوس کو اپنے بندوں کے اعزاز و اکرام کے لیے پیدا فرمایا اور ان کو اس کے حصول کے لیے نیک اعمال کی توفیق بخشی۔ اللہ نے اس جنت کو لوگوں کے لیے پیدا کرنے سے پہلے وجود بخشا اور اس کو ان اعمال پر موقوف کر دیا جن کی ادائیگی میں نفس مشقت محسوس کرتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا میں ابتلاء و آزمائش کے لیے بھیجا اور جنت میں داخلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ودیت فرمائیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے، مگر ان کو اس قدر واضح انداز میں ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس کو بصارت سے نہیں تو چشم بصیرت سے ضرور دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کی خوشخبری ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دی جو افضل البشر، خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہیں۔ حمد و ثنا کا مستحق وہی اللہ ہے جس نے تمام آسمان و زمین کو پیدا کیا، فرشتوں کو نبیوں تک وحی پہنچانے کے لیے اپنا قاصد بنایا اور رسولوں کو اطاعت گزاروں کے لیے مبشر اور نافرمانوں کے لیے منذر بنا کر بھیجا، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے کہنے کے لیے کوئی حجت اور عذر باقی نہ رہے، کیونکہ اللہ نے ان کو یوں ہی بیکار اور بلا مقصد نہیں پیدا کیا بلکہ ان کو بہت بڑے مقصد اور عظیم کام کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ ہے اس کی عبادت اور رضا جوئی۔ اس نے لوگوں کے لیے دو ٹھکانے پیدا کیے، ایک جنت جس کو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا،
دوسرا جہنم، جس میں کفار و مشرکین اور فاسق و فاجر اپنی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے۔ الیاذ اللہ منہا، ہر قسم کی مدرہ سزاوار ہے اس اللہ کے لیے جو اپنے بندوں سے تھوڑے سے عمل نیک پر بھی خوش ہو جاتا ہے اور ان کی بے شمار خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر کرتا ہے، اور جس نے اپنے یہاں نوشتہ میں لکھ رکھا ہے کہ اس کی رحمت کا پہلو غصے کے پہلو پر غالب ہے۔ اس نے اپنے تمام بندوں کو عمومیت کے ساتھ اور بلا تفریق و تمیز سلامتی کے گھر جنت کی طرف دعوت دی تاکہ اس کے عدل و انصاف کا مظاہرہ ہو، اور پھر جس کو چاہا اپنے فضل و کرم سے اس کو اس دعوت کے قبول کرنے اور جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور وحی اور رسالت کے پہنچانے میں اس کے امین ہیں، اور اس کی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے جہان کے لیے رحمت، راہ سلوک طے کرنے والوں اور میدان عمل کے شہسواروں کے لیے قابل تقلید نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان و یقین کے نقیب، راہ جنت کے رہبر، کتاب الہی قرآن کو پڑھ پڑھ کر سنانے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے اور منکرات سے منع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس وقت مبعوث کیا جبکہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی آمد پر ایک عرصہ بیت چکا تھا اور لوگ ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اللہ نے ان کے ذریعے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ کی ہدایت دی اور اپنے بندوں کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اس کی حمایت و نصرت کریں، عزت و توقیر کریں اور ان کے دعوتی مشن میں ان کا ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ جنت میں داخلہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ پر چلا جائے۔ اور بے عیب ہے وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ کو بار رسالت اٹھانے کے لیے کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ دور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو روشن کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت یا حکم عدولی کرے اس کے لیے ذلت و خواری مقدر کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات خفیہ اور اعلانیہ مسلسل دعوت اللہ کا کام کیا، یہاں تک کہ صبح اسلام طلوع ہوئی، ایمان کا سورج روشن ہوا، اللہ کا کلمہ بلند ہوا، شیطان کا مشن ناکام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور رسالت سے زمین منور ہو گئی جبکہ وہ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دل آپس میں جڑ گئے جبکہ وہ ایک دوسرے سے جدا تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو لوگوں پر تمام کر دیا تو اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دنیا میں رہیں یا رفیق الاعلیٰ اللہ تعالیٰ سے جا ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت و شوق الہی میں اپنے رب سے ملاقات کو پسند فرمایا اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سیدھی اور روشن راہ پر چھوڑا جس پر چل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین عظام رحمہم اللہ علیہم اور صلحائے امت جنت کے مستحق ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقہ اور دکھائی ہوئی راہ سے اعراض کرنے والے عذاب جہنم کے سزاوار ہو کر دائمی خسارہ میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے اور ہر شخص مکمل بصیرت و آگہی کے ساتھ زندگی گزار کر
اپنے انجام کو پہنچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ انفال 42۔ تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ قیام حجت کے بعد زندہ رہے، اور بے شک خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی بلا مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ اسے ایک عظیم ذمہ داری اور اس بارے امانت کو اٹھانے اور انجام دینے کے لیے وجود بخشا، جس سے تمام آسمان و زمین اور پہاڑ عاجز آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی درماندگی کا اظہار کر دیا تھا، مگر انسان نے اپنی فطری کمزوری اور اعضاء و جوارح کے اعتبار سے ایک ضعیف مخلوق اور اپنی طبیعت و مزاج کے پہلو سے ظلم و جہول ہونے کے باوجود اس عظیم امانت کا بار اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اس کے بعد کچھ مردان باصفا ایسے نکلے جنہوں نے ان فرائض و واجبات اور ذمہ داریوں کو مکمل طریقہ سے نبھایا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کی تھیں، اور اس طرح وہ رحمت الہی کے مستحق ہوئے۔ مگر اکثریت ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے یا تو اس ذمہ داری کو سرے سے ادا ہی نہیں کیا یا اس میں بہت زیادہ کوتاہی کی۔ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، نہ اپنے مقصد تخلیق سے واقف رہے۔ آج بھی بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس فانی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور ان کی زندگی چوپایوں اور مویشیوں کی طرح صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں گزر رہی ہے۔ عقل پر غفلت و نسیان کا پردہ پڑا ہوا ہے، وہ آرزوؤں اور امیدوں کے خول میں بند ہیں۔ دنیاوی منافع و مصالح ان کو بہت عزیز ہیں اور ثواب و آخرت سے نہایت بیزار ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پورے طور پر صادق آتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ الروم 7۔ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے متعلق غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ خود فراموشی اور خدا فراموشی میں مبتلا ہیں۔ ان کا یہ رویہ قابل عبرت ہے اور اہل ایمان کو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ الحشر 19۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سو اللہ نے خود ان کی جانوں کو ان سے بھلا دیا، یہی لوگ تو نافرمان ہیں۔ سخت تعجب تو ان لوگوں کی غفلت پر ہے جن کی زندگی کی چند گھڑیاں رہ گئی ہوں اور سانس کا یہ حال ہو کہ اب رکا تب رکا۔ شب و روز کے دوش پر ان کو تیز رفتاری کے ساتھ نامعلوم جگہ لے جایا جا رہا ہو، مگر ان کو ذرہ برابر اس کا احساس نہ ہو، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ پریشان و متفکر ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی جرم و معصیت والی زندگی پر افسوس ہو رہا ہو، بلکہ انہیں یہ احساس ستاتا ہے کہ اب دنیا کی لذتیں اور یہاں کے عیش و آرام چھوٹ رہا ہے، اور کبھی اتفاق سے ان کے دل میں یہ خیال آتا بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے اور گناہ و معصیت سے بچنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ اس خیال کو یہ کہہ کر جھٹک دیتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور اس کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ کے بالتوفیق بندے ہیں جو اپنے مقصد تخلیق سے بخوبی واقف ہیں، وہ جنت کی طلب میں صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں۔ انہیں منظور نہیں کہ ایسی نعمتوں کا سودا جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے، ان نعمتوں کا سودا ایسی حقیر و فانی دنیا سے کریں جو پراگندہ خواب اور منتشر خیال اور زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اگر ایک بار ہنساتی ہے تو 100 بار رلاتی ہے، ایک دن اگر خوشی کا لاتی ہے تو کئی مہینے غم و اندوہ کے پیش کرتی ہے۔ اس کے غم و آلام اس کی لذت و مسرت سے کہیں زیادہ ہیں۔
اس لیے بڑی حیرت اور سخت تعجب ہے اس عاقل نما بے وقوف پر جو اس کے باوجود خسیس فانی چیز کو نفیس باقی رہنے والی چیز پر ترجیح دیتا ہے، اور اس جنت کو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے اس تنگ قید خانے کے بدلہ بیچ دیتا ہے جو مصائب و آلام سے بھرا ہوا ہے، اور جنت کی ابدی لا فانی نعمتوں کو یہاں کی متاع قلیل کے بدلے خیر باد کہنا چاہتا ہے۔ مگر اس عظیم نقصان کا احساس قیامت کے دن ہی ہوگا، جس دن مجرمین حسرت و ندامت کی وجہ سے کف افسوس ملیں گے۔ اس دن پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کے ہاں مہمان بنا کر جمع کیا جائے گا، اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا، اور ندا لگانے والا مطیع و فرما برداروں کے بارے میں برسرِ عام اعلان کرے گا کہ یہ ہیں اللہ کے خاص انعام و اکرام کے مستحق بندے، یہ جنت کے وارث ہیں، وہ جنت کے باغات میں گھومتے پھریں گے اور مسریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، حور و غلمان سے لطف اندوز ہوں گے اور قسم قسم کے پھلوں کے مزے لیں گے۔ اسی طرح کی نو بنو نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ مکنون جزاء بما کانوا یعملون۔ الواقعہ 17-24۔ ان کے پاس سدا رہنے والے لڑکے لیے پھریں گے آب خورے کوزے اور بہتی ہوئی شراب سے لبریز جام، جس سے نہ ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو انہیں مرغوب ہوگا، اور وہاں جنت میں گوری بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ سب ان کے عمل کے صلہ میں ملے گا۔ دوسری جگہ فرمایا، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ الزخرف 71۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں لائی جائیں گی اور گلاس بھی، اور وہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کا جی چاہے گا اور جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اس جنت کی بولی تو اس دنیا میں بھی لگائی گئی، مگر افسوس، صد افسوس، چند برگزیدہ بندوں کے سوا اس کی طرف کسی نے دھیان نہ دیا، اور بڑا تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس کے طالب ہیں، مگر انہوں نے اس کی مہر اعمال صالحہ کا بندوبست نہیں کیا۔ انہوں نے اس کی نعمتوں اور راحتوں کے بارے میں بہت کچھ سن لیا ہے، مگر غفلت کی زندگی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں اس کتاب کی جمع و ترتیب میں بحمدللہ بڑی محنت کی ہے اور اس کو مختلف ابواب و فصول میں منقسم کیا۔ یہ کتاب ٹوٹے دلوں کے لیے درد کا درمان اور غم کے ماروں کے لیے باعث تسلی ہے۔ اس میں جہاں قرآنی آیات، مرفوع احادیث اور موقوف آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا گراں قدر ذخیرہ ہے، وہیں لطیف نکتوں، علمی فوائد، تفسیری اسرار و رموز اور اسلامی عقائد سے متعلق قیمتی معلومات کا وہ سرمایہ ہے جو شاید اتنی وسعت اور قوت کے ساتھ کسی اور کتاب میں یکجا نہ ملے، جن کو پڑھ کر قاری کتاب کے دل میں جنت کا شوق اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ذرا برابر اکتاہٹ، تعجب اور تھکن لاحق نہیں ہوتی۔ وہ مزے لے لے کر اس کو پڑھتا ہے اور اس کے سامنے جنت کا نقشہ اس طرح آ جاتا ہے گویا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے اس کتاب کا نام ہادی الارواح الی بلاد الافراح، روحوں کو خوشی و مسرت کے شہر جنت کی طرف ہدی خوانی کے ذریعے کھینچ کے لے جانے والی کتاب رکھا ہے۔ یہ نام اس کتاب کے مشتملات اور معنویت پر پوری طرح صادق آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے میرا کیا مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دل و زبان اور اس کی نیت سے واقف ہے۔
میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف سے میرا مقصد اہل سنت والجماع کو اس بات کی خوشخبری سنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں اعزاز و اکرام کا کیا کیا سامان کر رکھا ہے۔ دراصل وہی دنیا و آخرت میں اللہ کی ظاہری و باطنی نعمتوں کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مکمل پیروی کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت پر کسی کی رائے یا سیاسی مصلحت کو ترجیح نہیں دیتے۔ اگر اس کتاب میں کوئی فائدہ نظر آئے تو وہ آپ کا حصہ ہے، اور اس میں کہیں نقصان محسوس ہو تو وہ مؤلف کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ اس میں جو کچھ درست اور صحیح بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو خطا اور کوتاہی ہو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری الذمہ ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو خالص اپنے لیے قبول فرمائے، اس کے مؤلف، قاری اور کاتب کو نعمتوں سے بھرپور جنت سے قریب کرے، اس کو اس کے حق میں حجت بنائے نہ کہ اس کے خلاف، اور جہاں تک یہ کتاب پہنچے اس کو نافع و مفید بنائے۔ آمین۔ بے شک وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔